پور میں رہتا تھا ایک دھوکے باز لالچی قسم کا سیٹ۔ ارے جو بھی سامان تمہیں کہا ہے نا چھپ کر لے کر آنا، پولیس کی سخت نظر ہے ہم پر، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ہے راہل۔ راہل ایک دھوکے باز قسم کا شخص تھا۔ وہ گاؤں کے ساتھ بھی فراڈ کرتا اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی۔ اس کی بیوی بھی اس کی طرح تھی۔ اس کا بہت بڑا گھر تھا لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ اس کے لہجے کی وجہ سے لوگ اس سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ تبھی اس کے گھر ایک آدمی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں 2 بڑے باکس ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہی اس کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں چھپا کر۔ ارے مال تیار ہو گیا ہے اور میں نے چھپا کر کمرے میں رکھا ہے، کسی کو بتانا مت ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی ہم دونوں کو۔ ارے یہ تو آپ کا کاروبار ہے، اس میں نے کیا بولنا؟ جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، ویسے میں تو کسی کو بتانے نہیں جاؤں گی۔ دوسری طرف ہریا اپنے گھر کا راشن لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہریا، بہت ہی ایماندار ہے۔ یہ سبزی کا کام کیا کرتا ہے۔ ارے ماں، گڑیا کا بخار اترا ہے، کل رات سے اسے بہت تیز بخار ہے، میرے پاس تو ابھی پیسے بھی نہیں اس کی دوا لانے کے لیے۔ میرے پاس ہریا کی بیٹی نوری آئی تھی اور آتے ہی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے آتے ہی کہتی ہے، ارے ہریا چاچا، آپ کے پاس کوئی فروٹ یا کوئی پیسے ہیں؟ میرے بھائی کو بہت تیز بخار چڑھا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ارے گڑیا، میں نے سارے دن میں تھوڑے سے ہی پیسے کمائے ہیں اور یہ کچھ فروٹ میں نے گڑیا کے لیے تھے، لیکن یہ تم لے جاؤ۔ ارے ہریا چچا، آپ سب کی کتنی مدد کرتے ہیں، آپ کو دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا۔ وہ لڑکی ہریا کو بہت دعائیں دیتی ہے اور کچھ پیسے اور فروٹ لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ دراصل اس کا بھی بھائی بیمار تھا جس وجہ سے ہریا اس کی مدد کرتا ہے۔ پورے گاؤں میں اب بس ہریا کے ہی چرچے ہوا کرتے تھے کیونکہ ہریا بہت ایماندار تھا، سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتا۔ گاؤں والوں کو وہ اب بے حد ہی پسند آنے لگ گیا۔ ارے یہ گاؤں والے آج کل ہریا کے بڑے چرچے کر رہے ہیں، میرے نہیں کرتے۔ اچھا میں اب کام پر چلتا ہوں۔ جہاں اس نے آفس میں مرمت کرنے کے لیے بڑھائی کو بلایا ہوا تھا۔ بڑھائی دل سے تو بہت سارا کام کرتا ہے، کام کر کر کہتا ہے، ارے مالک، میں نے سارا کام کر دیا، اب مجھے پیسے دے دیں، میں نے اپنے گھر کے لیے راشن بھی لے کر جانا ہے۔ یہ گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے کام تو تم نے ٹھیک کیا ہے لیکن پگار تمہیں 2 ہفتوں بعد ملے گی، ابھی کمپنی کے حالات صحیح نہیں چل رہے تو تھوڑا کمپرومائز کرو۔ ارے علی، آج کے راشن کے پیسے دے دو، 2 ہفتے ہو گئے تم نے راشن لیا ہے لیکن ابھی تک پیسے نہیں دیے، آج دے دو۔ ارے میں تمہیں آج دینے ہی والا تھا لیکن مالک نے پیسے نہیں دیے، بس 2 ہفتوں کی بات، اس کے بعد دے دوں گا، پکا دے دوں گا۔ کہہ کر علی مایوس ہو کر اس دکان سے جانے لگ جاتا ہے۔ اس کو تو لگتا تھا کہ آج بھی فری ملے گا لیکن مالک نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب سارا کمپنی مالک کے خلاف ہو چکی تھی، جو بھی اس کے پاس پیسے مانگنے آتا وہ اسے انکار کر دیتا۔ آج کی بات ہے، ارے مالک، میری ماں بیمار ہے تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، ویسے بھی 1 تاریخ ہے، اس تاریخ کو پیسے تو ملتے ہیں نا، آپ دے دیں۔ ارے پہلے تمہاری ماں بیمار تھی تو تمہیں چھٹیاں چاہیے، اب تمہاری ماں بیمار ہیں تو تمہیں پیسے چاہیے، کوئی نہیں، پیسے 2 ہفتے کی چھٹی کرو۔ احمد بھی وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگ جاتا ہے۔ دونوں دوست ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک ان میں سے کہتا ہے، ارے یہ سیٹ کیا ہے، کبھی ٹائم پر پیسے نہیں دیتا، میری ماں بیمار ہے لیکن اسے کوئی ہوش ہی نہیں، چلو اب میں چلتا ہوں گھر۔ احمد علی کو اپنے دکھ خطے سے سنا کر اپنی ماں کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں سخت بیمار تھی، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی راہل کے گھر ایک نوکرانی بھی تھی، اسے اب وہ نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ بنا پگار دیے وہ اسے نکالنے کا ہی سوچتا تھا اور اب منصوبہ بناتے بناتے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس نے اس مائی کو کہہ بھی دیا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور تمہیں اس کی پگار نہیں ملے گی۔
अरे जैसे गांव वाले तुम्हारे बारे में कहते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हो। तुम गरीबों का हक खाने वाले हो। देखना, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो तुमसे जरूर हिसाब लेगा, क्योंकि तुम गरीबों का हक खाते हो। मुझे नहीं करना तुम्हारे यहाँ काम। राहुल अब हरिया को अपने पास बुलाता है। हरिया बहुत परेशान था। मैंने तो इसे कुछ लेना भी नहीं और ना ही इसे कुछ देना है, तो इसने क्यों बुलाया? अरे सेठ जी, आपने बुलाया, आपका मेरे से क्या काम? ना मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है और ना ही देनी, आपने बुलाया क्यों? अरे अरे, परेशान मत हो। मैं बस यही तुमसे कहना चाहता हूँ कि गांव वालों को कहो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ताकि तुम्हारी तरह मेरी भी इज्जत बढ़े। अरे, आप गांव वालों की नज़रों में गिरे हुए हैं। अब मैं झूठ बोलकर अपनी इज्जत भी कम नहीं करवाना चाहता, तो सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे माँ, आज सेठ राहुल ने बुलाया था और मुझे कह रहा था कि गांव वालों को कहो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। हाँ हाँ बेटा, वो एक नंबर का कंजूस और लालची किस्म का इंसान है। आइंदा उसके पास मत जाना। अरे अरे, अब इस नन्ही गुड़िया को अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जाओ। हम कौन सा पहले किसी से उधार करते हैं, आज का दिन उधार कर लो। फिर हरिया गुड़िया को अपने डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर से कहता है कि मुझे उधारी दवाई दे, लेकिन वो उसे मुफ्त में दे देता है। अरे गुड़िया बेटी, जल्दी से ये दवा ले लो। देखो, अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप लो और जल्दी से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। अरे हाँ हाँ गुड़िया, जल्दी से ये दवा ले लो और ठीक हो जाओ। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सोना सोना लग रहा है। जल्दी से ये दवा लो। अब गुड़िया जल्दी जल्दी दवा ले लेती हैं। रात की वो सोई नहीं होती थी, इसलिए दवा लेकर वो सोने के लिए चली जाती है। अरे अल्लाह करे ये गुड़िया ठीक हो जाए, बेचारी पूरी रात जागी रही है। लेकिन खैर, अब दुआ ले लिया ना, तो बस अल्लाह पर छोड़ दो। अरे दादी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ना ये कड़वी है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मेरा बुखार उतर गया। अरे वाह, तेरा बुखार उतर गया। चल अब इस घर में खेल। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सोना सोना लग रहा था। अरे वो सोना मैंने ना उस जगह पर छुपा कर रखा है, उसके बारे में किसी को बताना नहीं, वरना पुलिस हमें लेकर चली जाएगी। मुखबरी हो रही है। अरे अरे, मुखबरी हो नहीं रही, बल्कि मुखबरी हो चुकी है। चलो सिपाहियों, कमरे में से सारा सोना निकाल कर लेकर आओ। फिर सारा सोना वो निकालते हैं जो उसने छुपा कर रखा था। वो ऐसे ही 2 नंबर लीगली काम करता था, सारा सोना निकल आता है। अरे अब कानून के हाथों से आपको कोई नहीं बचा सकता। पिछले 2 साल से आपकी तलाश थी हमें। चलें, गिरफ्तार हो चुके हैं आप।